محبت کرنے والے ہیں، ہم غلام مصطفیٰ ہیں۔ حالانکہ جو حقیقت میں عاشق ہوتے ہیں، جو حقیقی غلام ہوتے، وہ جتلاتے نہیں ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ ان کا جو عمل ہوتا ہے اس کے عمل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا معیار نہیں ہو سکتا اس سے بہتر۔ جب ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دکھتا ہے کہ صحابہ جتلایا نہیں کرتے تھے۔ صحابی کی طرف سے کوئی ایسا عمل نہیں جس سے جتلانے والی بات سمجھ آئے۔ البتہ صحابی کا جو عمل ہے وہ عمل ہمیں یہ بتاتا کہ یہ حقیقی عاشق ہیں، حقیقی غلام ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے ثابت کر کے دکھایا۔ آپ کا ایک اشارہ ہوا تو وہ سارے کے سارے اپنی جان کی بازی لگانے سے کسی نے دریغ نہیں کیا۔ اور ایک ہمارا اپنا مسئلہ ہے، آج اس وقت ہمارے جو دعوے ہیں وہ کھوکھلے دعوے ہیں۔ ہمارے پاس عمل کے نام پر کوئی چیز نہیں ہے سوائے باتیں کرنے کی۔ ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کا جو نازک مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے، یوں تو اگر کہا جائے کہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے بہت ہی نازک مسئلے ہیں، لیکن ان سب میں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جو بالکل ہی نازک مسئلہ بن گیا ہمارے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، وہ ہے ارتداد کا فتنہ۔ مسلم معاشرے میں ارتداد کا فتنہ اس طرح سے داخل ہو چکا ہے اور ہم اس کے زد میں اس طرح سے جکڑے جا چکے ہیں کہ ایسا اب نظر آ رہا ہے کہ اس فتنے ارتداد سے نکلنا مشکل ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اور اس کی طرف ہم میں سے کسی کی توجہ نہیں ہے، چند ایک کو لے لی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی اس پر بات کرنا بھی نہیں چاہتا۔ آپ ہر دن کا اخبار اگر غور سے پڑھیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ بات مل جائے گی کہ فلاں مسلم لڑکی فلاں کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، کورٹ میں شادی کر لی، اس کے ساتھ فرار ہو گئی۔ اس کے بعد جب گھر والوں نے ان کو دریافت کیا تو اس نے اپنی رضامندی لڑکے کے ساتھ رہنے میں جتائی۔ یہ اس طرح کی خبریں آپ کو روز مل جائیں۔ بلکہ ایک صاحب تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ جتنے بھی کورٹ کچہری ہیں، جہاں بھی جس ضلع میں بھی، آپ ہر ضلع میں جائیں اور وہاں جا کر کے تفتیش کریں ہر مہینے کہ اس مہینے میں جتنی بھی شادیاں ہوئی ہے کورٹ کے ذریعے، کورٹ میرج، اس میں کتنی مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ شادی کری، آپ پتہ کر لیں۔ کوئی مہینہ خالی جانا تو دور کی بات، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ کو تقریباً اکثر جگہ یہ بات مل جائے گی کہ مہینے کے 30 دن ہیں تو کم سے کم 30 افراد، 30 لوگ ایسے مل جائیں گے آپ کو، 30 لڑکیاں ایسی مل جائے گی جو کسی غیر مسلم کے ساتھ اس نے شادی کر لی اور وہ مرتد ہو گئی۔ اور یہ جو فتنہ ہے، یہ فتنہ بہت تیزی سے سر ابھار چکا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سر ابھار رہا ہے، یہ بڑھ رہا نہیں، یہ بڑھ چکا ہے۔ یہ فتنہ اتنا زیادہ طاقتور ہو چکا ہے کہ اس کی اگر بروقت سرکوبی نہیں کی گئی، اس کے لیے میدان عمل میں اگر نہیں نکلا گیا
تو یہ بہت بڑا المیہ بن جائے گا، بہت بڑا المیہ بن جائے گا۔ کل مجھے کسی نے ایک کورٹ کا ایفیڈیوٹ بھیجا واٹس ایپ پہ، اور وہ جو تھا وہ یہی چیز تھی، ایک مسلم لڑکی نے اپنا اقبال نامہ یہ لکھ کر کے کورٹ کو دیا کہ میں بالغ ہوں، میرا نام فلاں ہے، میرے والد فلاں ہے، میں اپنی مرضی سے فلاں کے ساتھ میں جا رہی ہوں، میں نے اس سے شادی کرنی ہے، اور چونکہ ہمارے ملک کا جو سنویدھان ہے ہمیں اس بات کی اجازت دیتا کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، لہٰذا میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ رہوں گی، مجھے پریشان نہیں کیا۔ اب میں ایسی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جن سے ہم لوگ ناواقف ہیں، نئی بات تو نہیں بتا رہا ہوں، ہم میں سے ہر کوئی اس بات سے واقف ہے، ہر کسی کو اس بات کی خبر ہے، لیکن میرے اس بات کے اس وقت ذکر کرنے کا جو مقصد ہے وہ اس کی سنگینی، اس کے نتائج کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں، اور یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھانا مقصود ہے، اور یہ ہم میں سے ہر کسی کی ذمہ داری ہے، کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کاموں کی ذمہ داری، ان کاموں کی ٹھیکیداری تو علماء نے لی ہے، مولویوں کے ذمے ہے، تو یاد رکھنا بہت بڑی غلط فہمی میں ہے، بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ ہم اپنے محلے میں، ہم اپنے سماج میں، ہم اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، ایک وزن رکھتے ہیں، ہم اپنے خاندان میں، رشتہ دار میں ایک وزن رکھتے ہیں، ایک مقام رکھتے ہیں، اور اس محلے میں، اس سماج میں، اس خاندان میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے اور ہم خاموش ہیں، تو کل قیامت کے دن ہماری پوچھ ہوگی، ہم سے ہماری پکڑ ہوگی۔ ممکن ہے کہ ہماری نماز، ہماری زکوٰۃ، ہمارے حج، ہمارے روزے، ہمارے سارے نیک اعمال ہمارے منہ پر مار دیے جائیں، اور ہم سے پوچھا جائے، ہم سے سوال کیا جائے کہ جب اس طرح کا فتنہ سر ابھار رہا تھا تو آپ کیا کرتے؟ کل قیامت کے دن ہم جواب نہیں دے سکتے۔ اور یہ ساری چیزیں کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ کیسے آئی ہے؟ یہ فتنہ اتنا مضبوط کیسے ہو گیا؟ اس کے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب جو ہے، جو پہلی وجہ ہے، سب سے اہم، وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں دین نہیں، ہمارے گھر سے دین ختم ہو چکا ہے، ہمارے گھروں میں بے پردگی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پردہ کس بلا کا نام ہے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ محرم اور غیر محرم کی کوئی تمیز نہیں باقی۔ سب سے پہلی بیماری، سب سے پہلی خرابی ہمارے گھر سے شروع کہ ہم ہمارے گھروں کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کہا جائے ہم آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جناب وہ تو ہماری کزن ہے، ہماری چچا صاحب